let me go to the audience. You go ahead. جی یہاں ہماری لیڈرشپ بات کر رہی ہے کہ وی ووٹ دا لیڈرشپ. یار یہ لوگ ہمیں کیوں نہیں ووٹ کرتے؟ یوتھ ہم ہیں، یہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ٹکٹس کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں یوتھ کو دیتے؟ کوئی مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسا ممبر نیشنل اسمبلی ہے جو 30 ایئرز آف ایج سے بلو ہے. ینگ بلڈ ہیں لیکن وہ سارے آپ کے اپنے گھروں میں. ینگ بلڈ ایگزیکٹلی، ینگ بلڈ بھی اپنے بیٹے اپنے ہم نے ینگ بلڈ کا گروپ چینج کرنا ہے. میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہ بہت لبرل مائنڈیڈ ہوتے ہیں. کیوں نہیں ان کو یہ لوگ اپنی پارٹی لیڈرشپ میں انڈکٹ کرواتے ہیں، بجائے کہ جو یہ اسٹوڈنٹس جو فار ایگزامپل میں نے ابھی نام میں لینا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ یونینس کے، لیکن بہت سارے آلموسٹ ہر پارٹی، اور ایون عمران خان کی پارٹی کی ایک اسٹوڈنٹ یونین ہے جس نے ایک اسی کانسٹیچوئنسی کے شہر کے لیڈر کو مارا تھا کچھ سالوں پہلے. آئی ڈونٹ نو اگر ان لوگوں کو یاد ہے یا نہیں. آئی لائک عمران خان، لیکن کچھ ان کی بھی ہیں، اگر 100 نہیں تو 2-3 ایپ تو ان کے بھی ہیں. ہر بندہ صاف ستھرا نہیں ہوتا. لیٹ می ٹیک دا ڈیبیٹ فارورڈ. ابھی یہ جو یہاں پر بات ہو رہی تھی جی کہ آپ نظام کا حصہ بنے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ نظام جب تک ریفارم نہیں ہوگا تب تک شاید حصہ بننے میں آپ کی تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہے. کیا چیز تبدیل ہو سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ آپ سمجھیں کہ جی یہ ایک ہمیں سائن نظر آ رہا ہے کہ اب یہ تبدیلی آ رہی ہے ان کے رویے کے اندر؟ بینگ اے یوتھ ریپرزینٹیو، واٹ وڈ یو لک فار کہ جی یہ چیز اب تبدیل ہوئی ہے، ناؤ از دا ٹائم فار اس ٹو گو اینڈ جوائن دا مین اسٹریم؟ بیسکلی جب بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، جس معاشرے میں دو چیزیں نظر آنی اسٹارٹ ہو جائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ صحیح ہو رہا ہے. ایک سوشل جسٹس، دوسری گورننس. اگر آپ کو نظر آئے گا کہ گورننس صحیح ہو رہی ہے، پیپل آر موونگ ٹورڈز گڈ گورننس. وہ بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو ٹائم چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، جمہوریت کو ٹائم چاہیے. لیکن اگر آپ نے جانا کراچی اور آپ پشاور کی بس پہ بیٹھ جائیں تو پھر تو جتنا مرضی ٹائم لے لیں، آپ جائیں گے پشاور اور پھر کابل اور آگے جاتے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں، جو آپ نے پوچھا سوال، آپ کا سوال بھی یہی تھا کہ ہمیں نظر تو آیا کہ کراچی کی بس پہ بیٹھ گئے. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیل مل پروفٹ میں تھی، وہ اب خسارے میں چلے گئی. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرین جو ہے پشاور سے چلتی ہے، جانا اس نے کراچی ہے، آدھے راستے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹرین ختم ہوگی، اب آپ سواریاں جو ہیں آپ اپنا نیا انتظام کر لیں. کہیں انیکڈوٹل ایویڈنس جو ہے نظام میں سے آتا ہے، گورننس نظر آئے. لیکن یہ جو ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ 3 سال کے اندر دیکھیں تو فنڈامنٹلز کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا بھی ہے. ہم تھوڑا سا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں زیادہ کام ہوا ہے. لیٹس ایگری کہ کام ہوا ہے، تھوڑے کم کی بحث کو چھوڑ کے، کہ آپ نے 18th امینڈمنٹ پاس کی، پھر اس میں ترمیم کی، 19th امینڈمنٹ آپ لے کر آئے، صوبوں کو آپ نے خود مختاری دی، آپ نے بلوچستان کو پیکج دیا، آپ نے نیا فائنانس ایوارڈ دیا، آل سارٹس آف میگا تھنگس. لیکن وہ شاید رجسٹر نہیں ہوتا. اس کی کیا، وہ رجسٹر کیوں نہیں ہوتا آپ کی نظر؟ اس کی جس طریقے سے یہ پولیٹیکل پارٹیز نے سسٹم بنایا ہوا ہے، ووٹ جب یہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سیل کرتے ہیں، اس میں جو چیزیں سیل کرتے ہیں، ان کو ایجنڈا بیسڈ سولوشنز سیل کرنا چاہیے. جو ان کے ایجنڈاز ہوں اس کے اندر یہ بتائیں کہ اگر ہم الیکٹ ہو کر آئیں گے تو جی یہ ہمارے ریسورسز ہیں اور ہم اس طرح یوز کرتے ہوئے مینیفیسٹوز ہے نا، مینیفیسٹوز ان کے ہیں، ان کے بعد میں ذرا اس میں ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اس میں 18 امینڈمنٹ کی بات بار بار ہوتی ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پیپل پارٹی والے ہمیشہ کہتے ہیں جی ہم نے 18 امینڈمنٹ لے کے آئے. ایک تو بات یہ ہے کہ اکیلے وہ نہیں لے کے آئے، ساری پارٹی. دوسری بات وہ کہتے ہیں اچیومنٹ ہے یہ کہ سب لے کے آئے. سب کیا، اب 18 امینڈمنٹ نے عوام کو کیا دیا؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ. ایک ایوریج بندہ جو ہے وہ آج از بیٹر آف بیکاز آف 18 امینڈمنٹ. آئی ایم سوری، ہی از ناٹ. تیسری بات جو ہے 18 امینڈمنٹ کے بارے میں میرا کرٹیسزم یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ میں، اور پتہ نہیں آپ بشرا ایگری کریں گی یا کشمالہ، کہ جب 18 امینڈمنٹ آنے والی تھی، جب لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا گیا، there was no consultation. کسی کو بٹھا کے نہیں بتایا گیا کہ ہم یہ چیزیں لے کے آئیں گے. وہ جو ساری آئٹمس تھے اس ایجنڈا کے، وہ نہ پبلک کو بتائے گئے. اچھا ہوتا کہ اگر اس کو پبلک کو بتایا جاتا کہ ہماری طرف سے، اس کی پارٹی کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ہمارے پرپوزلز ہیں. ہوا اور اس میں جو چیزیں لے کے آئے، ہر پارٹی نے کوشش کی کہ جو ان کا آئٹم ایجنڈا تھا، مثلا پختونخوا کی جو بات ہو رہی تھی، تو اس میں ان کا چونکہ پوائنٹ ایگری ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. تھوڑا سا ایک تو یہ ہے کہ آپ مینیفیسٹوز ہمارے ہیں، وی آر اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل. پیپل ہمارے مینیفیسٹوز پہ ہمیں اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ 18th امینڈمنٹ کی ہے. 9 مہینے ڈبیٹ ہوا، ساری پولیٹیکل پارٹی since I don't like to interrupt اور میری آواز بھی اتنی تیز نہیں ہے، میں یہ کہوں گی آپ کو خیال ہے ماشاءاللہ دور تک پہنچ رہی. اچھا پہنچ رہی ہے، اچھی بات ہے. 9 مہینے ڈبیٹ ہوا، ساری پولیٹیکل پارٹیز اس ٹیبل کے
اس میں بیٹھی ہوئی تھی, ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنی پارٹیز کو کانفیڈنس میں لے, اور اس پہ جو ان کے وہ, تو یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی, یہ غلط بات ہے. فنڈامنٹل سوال یہ کہ جو اچیومنٹس کی لسٹ طویل بیان کی جاتی ہے, یہ یوتھ پہ رجسٹر کیوں نہیں؟ آپ ایک اور بات دیکھیں, یہ 3 سال ہوئے ہیں, پہلی دفعہ اس ملک میں سٹنگ منسٹرز اگر کرپٹ ہیں تو ان کو ہٹایا گیا, لوگوں کے اور میڈیا کے اور اس کی وجہ سے ہٹایا گیا, کورٹس میں بلایا گیا, جوڈیشری کی بھی آپ دیکھ لیں. یعنی آپ یہ مان رہے کہ کرپٹ تھے وہ؟ نہیں تھے, بالکل کرپشن ہے. بٹ the courts will decide. جب تک کوئی بندہ دیکھیں, ڈیو پروسیس بھی فالو کرنا چاہیے. اس طرح تو نہیں ہے کہ میڈیا ٹرائل آپ شروع کر دو کسی کے بارے میں اور ڈیو پروسیس نہ فالو کرو. لیکن ڈیو پروسیس کورٹس فالو روزانہ ہیئرنگ کے ساتھ ہی کورٹ جج جو ہے روز سر مار رہے ہوتے ہیں کہ جی بندہ پکڑ لو, کیس کو فالو کرو. بیٹا ابھی ان دا ڈاک ہے, فرسٹ ٹائم آپ دیکھ رہے ہو کہ پرائم منسٹر کا بیٹا بھی آ رہا ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر کے بیٹے کو بھی چیک کیا جا رہا ہے. یہ پہلے کب ہوا تھا اس ملک میں؟ یہی تو بات کر رہے ہیں کہ کوئی منسٹرز کو کوسچن کیا جا رہا ہے. نہیں بشرا, یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں بشرا, یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. credit to the political parties, this is the credit to the judiciary. بالکل سوال آپ نے کیا رجسٹرڈ کیوں نہیں ہو ہم کہہ رہے ہیں سسٹم میں چینج آ رہا ہے, سسٹم میں سارے سسٹم سارے جب جیسے بھی آ رہا ہے لیکن چینج آ رہا ہے. لیٹ می ٹیک اے کوسچن فرام دی آڈینس. سر بیسیکلی میرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو کہ PYLC کی ایک پاس ہوئی تھی, کہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی, دیٹ واز دا ٹو امپلیمنٹ دا سسٹم آف اسلام. اور جب ہم اسلام کے سسٹم کی بات کرتے ہیں, آپ نے شروع میں کہا کہ ہاف آف دا پورشن جو کہ پول کا تھا وہ کہتے ہیں اسلامک سسٹم ہونا چاہیے. بی بولڈ اینڈ سے اٹ از خلافہ, ناٹ اسلامک سسٹم. ٹھیک ہے, نہ کوئی امریکہ آ رہا نہ بھارت آ رہا ہمیں مارنے کے لیے. اینڈ سیکنڈلی دا میجورٹی جو کہ ہمارے پاس اتنی یوتھ کی ہے جو کہ خلافہ کو چاہتی ہے, تو ہم کیوں نہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے, کیوں ڈسکشن کیوں نہیں یہ آپ کرتے؟ نے تجزیہ کب کیا کہ میجورٹی خلافہ؟ ابھی اٹھتے انہوں نے خود ہی where are your statistics coming from? ورڈ پبلک اوپینین ہے, لوگ روڈوں پہ آ رہے ہیں, ہمیں چینج چاہیے. آپ خود اینالسٹ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں, نہ ڈیموکریسی نہ ڈکٹیٹرشپ. اچھا بتائیں اب تیسرا چیز کیا ہوگی؟ تو تیسری چیز آبویسلی جو کہ تحریر اسکوائر کے اندر ہوا ہے, وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں, اسلام کی ریوائول کے لیے اٹھ رہے ہیں نا. تحریر اسکوائر کے اندر تو بہت عرصے تک اسلام کا نام نہیں لیا. سر اسلام کے نام پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, پاکستان کے اندر بھی اسلام کے نام پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. سر تحریر اسکوائر کے اوپر دیکھیں, تحریر اسکوائر کے اوپر اسلام کے نام کے اوپر آلموسٹ نعروں پر پابندی تھی. You must realize that. سر یہ You must realize that. I agree سر, لیکن وہ لوگ آخرکار اٹھے. اور کس چیز چینج کس کو کہا جاتا ہے سر؟ چینج تو ہم ڈیموکریسی ڈکٹیٹرشپ آ رہی ہے پاکستان کے اندر. یہ ایپیسوڈ یہیں پہ کلوز کرنی ہے. بہت سارا جو سوال آپ کے پاس ہیں وہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہم ریفلیکٹ کریں گے. I thank you my participants on either side of the aisle and of course the audience who participated in this program. ناظرین, یہ ایپیسوڈ ہماری ختم ہوئی. پینل میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ, یوتھ کے انہی نمائندگان کے ساتھ اور اسی آڈینس کے ساتھ کل ہم بات کریں گے کہ اگر نظام میں تبدیلی لانی ہے تو فنڈامنٹلز میں کیا چینج آنی چاہیے. اگر یوتھ کی ریکمنڈیشنز لی جائیں تو نقطہ آغاز کہاں سے ہوگا؟ قیادت کی جو کوالٹی ہے اس سے نقطہ آغاز ہوگا, لیڈرشپ بائی ایگزامپل ہوگی, یا عوام کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے؟ اس کے اوپر بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ عوام نے خود ہی اس ملک کی امید کو ابینڈن کر دیا ہے. اگلی ایپیسوڈ میں ہم ریکمنڈیشن لیں گے اور جو سوال اٹھایا گیا کہ ہماری ریکمنڈیشن کیا ہے, تو حصہ بقدر جثہ ہم بھی ڈالیں گے اس ریکمنڈیشن کے اندر. اسٹے ٹیونڈ اگلی ایپیسوڈ کے لیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.